السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ دخان کے دوسرے رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ آئیے اب ہم چند قواعد پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ وَلَقَدْ
واو پر صرف زبر ہے، فتح ہے، لام پر صرف فتح ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، چھوٹا ادا کریں گے۔ قاف پر کیا جاتا ہے، دال پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کے حروف ہیں قاف، تا، با، جیم، دال، قطب جدن، تو دال پر قلقلہ ہوگا۔ نجینا بنی اسرائیل، نون پر مد ہے اس لیے ہم لمبا کریں گے۔ اسرائیل سین سخت ادا کیا جاتا ہے، را پر زبر ہے اس لیے را کو ہم پر کریں گے۔ یا حروف مد میں سے ہے اس لیے ہم یا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کھینچیں گے۔ لام باریک ادا کیا جاتا ہے۔ من العذاب المہین، زال نرم ادا کیا جائے گا، اور آخر پر جب ہم وقف کریں گے تو جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جہاں کہیں وقف کیا جاتا ہے تو اس حرکت والی حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ من فرعون، نون پر غنہ ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد فا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نون پر غنہ کریں گے اور غنہ اخفا کے ساتھ ہوگا۔ را سے پہلے چونکہ را ساکن ہے اس لیے ہم ما قبل حرکت کو دیکھیں گے، چونکہ را سے پہلے زیر ہے اس لیے را باریک پڑھا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ انہو کانا، نون مشدد ہے اس لیے غنہ ہوگا، ہا الٹی پیش ہے، الٹی پیش کو بھی ہم کھینچتے ہیں، ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ کاف باریک ادا کیا جائے گا۔ عالیم، میم مشدد ہے اس لیے میم پر بھی غنہ ہوگا۔ من المسرفین، سین سخت ادا کیا جائے گا، را کے نیچے زیر، اور را کے نیچے زیر ہونے پر ہم را کو باریک ادا کریں گے، آخر پر کھینچتے ہوئے نون پر ہم وقف کریں گے اور نون کو ساکن کر دیں گے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، قاف پر کیا جائے گا، یہاں پر دیکھیں واو پر زبر، لام پر زبر، قاف پر زبر، تینوں جگہ فتح ہے اس لیے ہم اسے چھوٹا ادا کریں گے اور دال کو خا میں ملائیں گے۔ خا یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے خا پر ادا کیا جائے گا۔ جو حروف پر ہونے والے ہیں، جو ہمیشہ ہی پر ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوں، زیر، زبر، پیش، جزم کسی بھی حالت میں ہوں، یہ حروف ہمیشہ ہی پر ہوں گے، اور چاہے ان پر کچھ بھی حرکت ہو، تو اس چیز کا دھیان رکھیں۔ را پر چونکہ جزم ہے اس لیے ما قبل حرکت کو دیکھیں گے، ما قبل حرکت فتح ہے، زبر ہے، اس لیے را کو یہاں پر ہم پر ادا کریں گے۔ عین حروف حلقی میں سے ہے، لام باریک ادا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ علی العالمین، اور اسی طرح ہم جب آخر پر وقف کریں گے تو ساکن کر کے وقف کریں گے۔ ساکن کرنے کی صورت میں یہاں پر ہم وقف کرتے وقت ساکن کریں گے، اور ساکن کریں گے تب یہاں پر مد عارض بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی کلاس میں مد کے متعلق تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔